آنکھیں بند کریں اور سوچیں عبادت کا مطلب ہے کیا. تو پاکستان کے امی ابو تو عبادت کو نماز کو کہتے ہیں، نماز پڑھنا عبادت. ورشپ خدا ہی کی جاتی ہے، تو جتنا ورشپ کریں وہ خدا ہے ہمارا. جو آپ کی لائف کی سب سے ضروری چیز ہے نا وہ آپ کی عبادت ہے. بس مسلمان باقی کے معاملات کے اندر بھی تارک نماز نہیں ہوا اور تارک خدا ہو گیا. اس نے خدا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. دعائیں مانگنے کے لیے رکھا ہوا خدا، اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں، دعائیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو کعبے کے اندر بیٹھے کفار بھی اللہ آسمان کی طرف کر کے دعائیں مانگتا تھا. ابو جہل بھی. ڈھونڈ لیں ہر جگہ پہ ہر بندہ مومن ہی ملے گا. کس خدا کا کس مذہب کے اندر مومن ملے گا یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہیں مومنین ہی. بیکاز انسان شروع دن سے خدا ہی ڈھونڈتا ہے. آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے تو حالات ہیں، قبر میں بھی مورتی، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کفن میں مورتی رکھ کے دفنا رہے ہم. اس مورتی کو مورتی کہہ نہیں دے. بس میں آپ کو نا ایک لڑکی کی سائیکالوجی بتاتا ہوں. جو اس وقت مکے میں نبی علیہ السلام سے پہلے لڑکے کی بھی بتا سکتا تھا، لڑکی کی ذرا سب کو نظر آتی ہے سائیکالوجی، کیونکہ شی ایکسپریسز اٹ. اگر تو وہ دفن نہ ہوتی، جو کہ نہیں ہوئی، تبھی تو اس کی لڑکپن کی ایج آئی، تو اس کو پتہ چلا کہ شادی کے لیے کتنی منتیں ماننی ہیں. اور کعبے میں جو بت پڑا ہے نا، نائلہ کا بت، ایکچولی نائلہ کا ہی بت تھا، کہ اس کو پہلے محبوب تو ملے. اور نائلہ کے بت کے پاس جاتی تھی. میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ ہوم ورک کے طور پہ ذرا دیکھیں نائلہ کا بت کیا کرتا تھا کعبے میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کس سطح تک گر چکا تھا انسان. پھر وہ نائلہ کے بت کے ساتھ کیا کرتوت کرتی تھی، وہ کیسے پتہ چلتا تھا اس کو؟ اس کی اماں وہ کرتی تھی جا کے نائلہ کے بت کے ساتھ. نائلہ اپنے عاشق کے ساتھ کعبے میں کھڑی ہوئی ہے، بت کا نام ہے نائلہ، وہ اور اس کا جو لور ہے وہ کعبے میں بت بنائے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کہانی تھی ان دونوں بتوں کی کعبے میں پہنچنے کی، وہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں. تو لڑکی پھر اپنی ٹین ایج میں جاتی ہے. اب اس کی اماں نے اس کو بتایا ہوتا ہے، ساری آنٹیاں گئی ہوئی ہوتی ہیں کعبے میں جا کے نائلہ کے بت کی پوجا کرنی ہے. پھر اس کے اوپر وہ دھاگے باندھتی ہیں، جا کے پھر طواف کرتی ہیں، پھر دھاگا باندھتی ہیں. پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر جا کے وہ ظاہر ہے وہ پھر 50,000 قسم کے اس کے اوپر ناز و نیاز پورے کرتی ہے اس نائلہ بت کے. باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے خاندان میں، نائلہ کے نام کے 2 نفل بھی پڑھے جاتے ہوں گے اس وقت. پھر ایک اور بت ہے، اس کے پاس بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. تو ساری آنٹیاں ملتی ہیں کہ بچہ پیدا کرنا ہے، تو بس پھر وہاں پہ جاؤ. اب شادی ہو گئی، اس کے بعد اس نے بت بدلنا ہے. اور وہ نائلہ کو سلام ضرور کرتی ہے کیونکہ نائلہ نے اس کی شادی کروائی ہے. اس کے بعد وہ اگلا بت پکڑتی ہے، پھر اس کے بچے پیدا ہونے شروع ہوتے. ہر بچے کے لیے وہ پھر 100 طواف اور کرتی ہے. اس طرح کرتے کرتے اس کے شوہر کی صحت خراب ہوتی ہے تو اس نے دوسرا بت رکھا ہوا ہے. اس کے ابا جی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو تیسرا بت رکھا ہوا ہے. ایک عام سی ایک لڑکی کو 15-20 بت چاہیے ہوتے ہیں خالی 50 سال گزارنے کے لیے. اور 50 سال کا مطلب ہے روز. یہ کعبے کا حال ہے. کعبے کا میں یہ چنئی کی یا رانچی کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں ادھر آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ کعبے کے حالات ہے. اب سوال نمبر 1 یہ ہے کہ میں بتوں کے نام بتا رہا ہوں، لڑکی کی داستان سنا رہا ہوں، تو اگر میں کعبے کا لفظ ہٹا دوں نا ادھر سے اور بت کا لفظ بولنا بند کر دوں تو آپ کو اپنی کہانی لگے گی. کیونکہ ہم ہر کام کے اندر وہ جو ڈیپینڈنسی ڈالتے ہیں نا کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ تفصیلات میں جاؤں گا تو پاکستان کا مطلب کیا کا مطلب نکل آئے گا. کیونکہ ہر ہفتے، ہر جمعرات، ہر جمعے کی شام، ہر سال کے اندر 50 ایسے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے بتوں کی مرہون منت سمجھتے ہیں ہم. وہ بت پتھر کا نہیں ہے تو کسی اور چیز کا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو سفر پہ لے کے گئے سی آف گیلیلی کے دوسرے پار، اور انہوں نے کہا کہ رومنز نے اس وقت دروازے بنائے ہوئے تھے، ہر دروازے کے اندر بالکل اسی طریقے سے بت نکالا ہوا تھا کعبے کے بتوں کی طرح کہ یہ وہ فرٹیلیٹی کا بت ہے، تو یہ پیسوں کا بت ہے، یہ پاور کا بت ہے، یہ عزت کا بت ہے. اور وہ دروازے بنائے تھے تو اس طرح ان کو دروازے کہتے تھے کہ اس دروازے میں سے یہ معاملہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دروازے گنو کتنے؟ انہوں نے دروازے گنے، کہتے 11 دروازے، 12 نظر آ رہے ہیں. حواری نے کہا 12 نظر نہیں آ رہا. کہتے یہ ہے وہ انویزیبل گیٹ آف ہیل، سب سے زیادہ لوگ دوزخ میں اس 12ویں دروازے سے گزریں گے. یہ سارے دروازے دوزخ کے ہیں، 12واں دروازہ جو ہے نا سب سے بڑا ہے.
حواری نے کہا یا رسول اللہ یہ 12ویں دروازے سے کیا، یہ کسی کا دروازہ ہے؟ کہتے یہ اس چیز کا دروازہ ہے کہ جب صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے نا، صحیح اور غلط کی تمیز اس دروازے سے لیا کریں گے، اپنی مرضی کیا کریں گے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ریلیٹیو مورلزم لٹرلی اس لفظ سے انہوں نے بتایا. جو آج کل کے انٹلیکچوئلز جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مورالٹی از ریلیٹیو. اس وقت کی سب سے بڑی بحث 80s میں شروع ہوئی ہے، اس وقت آگ لگی ہوئی ہے یورپ کے فلسفیوں کو کہ مورالٹی از ریلیٹیو. پاکستان کی یونیورسٹیز کے بچے اور بچیاں اس بارے میں بینر لگا کے اپنے ماتھے پہ اسکول کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں. لاہور میں کراچی میں کہ مورالٹی از ریلیٹیو. آپ کے لیے کیا چیز کیا پتا کیا چیز صحیح ہو، تو فلاں علاقے میں فلاں ٹائم میں میرے لیے وہ چیز صحیح نہ ہو، فلاں میں اس علاقے میں اس ٹائم میں رہتا ہوں. وہ 12 دروازے 12 خداؤں کے عیسیٰ علیہ السلام 2021 سال پہلے بتا رہے تھے اور ان کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہے. یہ سمجھتے ہیں they came up with something new. Every era we come up with a new list of gods. Every era comes up with a new list of gods. کیپٹلزم نے 2-4 خدا ایڈ کیے ہیں، میجر پورشن. کیسے خدا ایڈ کرتا ہے کیپٹلزم؟ پیسہ اٹسیلف خدا ہے، تو پیسے والے جو ہیں اس خدا کے نبی ہو گئے. تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کو نیچرلی فالو کریں گے اور ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے. میں کیمسٹری میں تو نہیں گیا نا آج، میں ہر دفعہ آپ کو سیروٹونن کا لیکچر دیتا ہوں. ہماری اندر کی خود میک بتاتی ہے کہ جتھے کوئی فالو کرے گا. سو انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف دس کوشچن، من رب کا ویلیو سمجھیں اس سوال کی. لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب سمجھ آئے گا آپ کو، تب اس نس پہ جا کے لگے گی بات کہ جس نس پہ پھڑک اٹھاتا پورا عرب کے محمد نے یہ کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کو پتا نا پورا کعبہ پورا مکہ اللہ کو اللہ کے نام سے جانتا تھا. اسماعیل علیہ السلام کا یہ مذہب کا آخری ٹریس یہ رہ گیا تھا، قسمیں بھی اللہ کی اٹھاتے تھے، مانتے بھی تھے اللہ کو، نیچے انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے تھے. تو کیا مطلب ہم بھی اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کو ہی مانتے ہیں، پھر نیچے اور کیا کرتے ہیں ہم؟ we worship whatever has power, we worship whatever can give power. اب وہ لفظ اتنا کیجولی میں نے وہ بھی انگلش میں بول دیا. ورشپ کی عبادت کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس. آپ ذرا سوچیں، کبھی اپنے آپ آنکھیں بند کریں اور سوچیں عبادت کا مطلب ہے کیا. تو پاکستان کے امی ابو تو عبادت کو نماز کو کہتے ہیں، نماز پڑھنا عبادت. تو سوچیں ذرا، عبادت عبد عبادت، ٹھیک ہے، معبود عبد عبادت، مطلب ہم نے کیا کر دیا اس لفظ کے ساتھ. ورشپ خدا کی جاتی ہے، تو جدھر ہم ورشپ کر رہے ہیں وہ خدا ہے ہمارا. تو ورشپ کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ سمپل سی آسان سی بات بتا رہا ہوں. جو آپ کی لائف کی سب سے ضروری چیز ہے نا وہ آپ کی عبادت ہے، بس. whatever you cannot compromise، وہ آپ کی عبادت ہے. یہ سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ فلسفے بھی اسی جو ڈیفینیشن پہ پہنچے جس میں ماہر نفسیات پہنچے ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کو آپ باقی کی تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جس کی وجہ سے باقی کی تمام چیزیں کمپرومائز کر سکتے ہیں، وہ آپ کی عبادت. تو جس کی امپورٹنس کر دیا آپ نے، اس کو ورشپ میں آ گئی بات، تو وہ آپ کا خدا ہے. اس ڈیفینیشن کے اوپر ہی نبیوں نے آ کے بتایا کہ سب کچھ چھوڑ دینا، اللہ کے معاملات اور احکام نہیں چھوڑنے. تو ظاہر ہے پھر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات. اور تو ہم تو نماز تو چلیں چھوڑیں، وہ تو کہانی ختم کر دی ہم نے، نماز تو پڑھتا ہی نہیں کوئی مسلمان. باقی کے معاملات کے اندر بھی تارک نماز نہیں ہوا اور تارک خدا ہو گیا. اس نے خدا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. مطلب دعائیں مانگنے کے لیے رکھا ہوا خدا، اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں، دعائیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو کعبے کے اندر بیٹھے کفار بھی اللہ سے آج سے ہاتھ میں آسمان اٹھا کے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے دعائیں مانگتا تھا. ابو جہل بھی سوچیں، ابو جہل اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کعبے میں بیٹھ کے. میرے آپ کے انکلز نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، بس کیا مانگتے تو اللہ سے ہیں نا. اچھا مانگتے تو اللہ سے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اگلا سٹیپ بھی تو بتائیں نا انکل امی ابو، اگلا سٹیپ بھی تو ہے کوئی جو ہم کرتے ہیں. جی ہاں، اس کے بعد عبادت شروع کر دیتے ہیں. دعا اللہ سے مانگتے ہیں اور اس کے بعد عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ کیا چھوٹا سا ایک ہم نے بنایا ہوا ہے رب، ادھر کی لیفٹ پہ ادھر کی، رائٹ پہ ادھر کی، شادی سے پہلے کسی اور کی، شادی کے بعد کسی اور کی. میں تو ایسی خواتین کے خود مل چکا ہوں تو اپنے شوہروں کی عبادت کرتی ہوں، خدا کی قسم اپنے شوہروں کی عبادت کرتی ہوں.
جو مرضی ہے جیسا مرضی ہے بس اس کو نہیں چھوڑوں گی. صحابہ اللہ کے بارے میں جو جملے بولتے تھے, لڑکی آج کل شوہر کے بارے میں بولتی ہے, زانی ہے, راشی ہے, سودی ہے, جو بھی ہے, نہیں بھائی طلاق لینی. حسین زدہ کہاں سے آئی ہے عبادت؟ کیونکہ وہ جو معبودیت تھی نا, وہ ماں باپ نے بچی کو ڈال دی تھی کہ بیٹا جو کچھ اب جنازے کے بغیر تجھے نہیں ہم ریسیو کریں گے. آپ کر دیا شادی کے بجائے. میں وہ یہ ایگزامپل دے رہا ہوں, بار بار میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو چلے امی جب تک کمزور ہوگی تو پھر بچہ مشرکی پیدا ہوگا نا. پھر لڑکے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم, مطلب میں آپ کو پہلے لڑکی کی ایگزامپل کرتا ہوں, اللہ کے اصول نہیں پورے کر رہا, خیر ہے کوئی بات نہیں, شادی انٹیکٹ ہے, یہ ہے عبادت, شوہر کی عبادت. لڑکے کی طرف آ جائیں, نوکری نہیں چھوڑے گا باس, رشوت پہ بھی مبنی کروا دے گا. بزنس میں 2 نمبری کرنی پڑے گی اس کو. لائسنس لینے کے لیے کراچی میں, کیا میں آپ کو انڈسٹری کی ایگزامپل دوں, سب کو پتا کیا چل رہا ہے. لا کچھ اور کہہ رہا ہے بلڈنگ بنانے کے لیے پرمٹ کے لیے, وہ خیر ہے, وہ ڈی ایچ اے کا پرمٹ الگ سے لا ہے. کراچی سٹی میں نہیں وہ فالو ہوتا. کیوں نہیں ہوتا فالو؟ کیونکہ یہاں پہ پیسہ چلتا ہے. نہیں کروں گا, نہیں کرے گا تو بزنس سے آؤٹ ہو جائے گا. او اچھا بزنس, مجھے تو لوگ بزنس ہی نہیں دیں گے, مجھے یونین میں باہر نکال دے گی. تو یونین جو اصول بنائے گی میں وہ کام کروں گا. آپ سب کو پتا ہے دفتر میں کارپوریٹ میں ہی ہوتا ہے, باس کا موڈ ٹھیک ہے تو میری بیوی کے ساتھ سلوک اچھے ہیں, میرے بچوں کے ساتھ سلوک اچھی. کیوں؟ اگلے مہینے کی تنخواہ کہاں سے آنی؟ باس کے موڈ سے آنی ہے. تو باس کا موڈ جو ہے وہ مطلب میرے صحیح کاموں سے ٹھیک ہوتا ہے. جی نہیں, باس کا موڈ آپ باس کے لیے جو کام کرتے ہیں اس سے ٹھیک ہوتا ہے. کمپنی کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو چھوڑیں. وہ تو باس کو آتے بھی نہیں تھے, ورنہ اپنے موڈ کے اوپر ٹیم چلاتا ہوتا. چھوٹے سے 18 20 6 بندوں کی ٹیموں کی بات بتا رہا ہوں میں. کیا کروں میں پھر, کیسے سمجھاؤں کہ ورشپ کیا ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور کیا ورشپ ہوتی ہے؟ آپ نے صحابی ڈھونڈنے تو میں دیکھیں, آپ نے کالا ڈھونڈنا ہے تو سفید ڈھونڈ لیں, اس کا الٹ کالا ہوتا ہے. سفید ڈھونڈنا ہے تو سفید نہیں مل رہا تو چلے کالا مل رہا ہے تو کالا یہ ہے, اس کا جو ایگزیکٹ متضاد ہے وہ سفید ہے. ٹھیک ہے, تو صحابی ڈھونڈنا ہے, صحابی نہیں مل رہا, فکر نہیں کریں, صحابی کا ایگزیکٹ متضاد ہمارے گھر پہ پایا جاتا ہے. بڑے انکل, چاچو, ابو, امی جو ایگزیکٹلی الٹا کر رہے ہیں اس کا الٹ جو ہے نا وہ صحابی. کیونکہ ورشپ یہ کرتے ہیں 100%, کیونکہ ورشپ تو اللہ نے انسان کے نطفے میں ڈال دی نا, ہماری کیمسٹری میں ہے یہ, ہم نے ورشپ کرنی ہی کرنی ہے. ڈھونڈ لیں ہر جگہ پہ, ہر بندہ مومن ہی ملے گا. کس خدا کا کس مذہب کے اندر مومن ملے گا یہ ایک الگ بحث ہے, مگر ہے مومنین ہی, بیکاز انسان شروع دن سے خدا ہی ڈھونڈتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کدھر 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 پڑا ہوا ہے, اپنے گربان میں جھانکیں, اپنے علاقے میں دیکھیں, اپنے دفتروں میں دیکھیں, اپنے کورٹس میں دیکھیں جو وکیل ہیں, اپنے اسپتالوں میں دیکھیں جو ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. پتہ ہوتا ہے کہ وکیل کو سینئر وکیل کر کیا رہا ہے, پتہ ہوتا ہے. کبھی مجال ہے جو وہ کچھ کر سکے اس بارے میں؟ سینئر وکیل ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایم او کر کیا رہا ہے, مجال ہے جو اس بارے میں کھڑا ہو جائے؟ نہیں, نوکری چلی جائے گی, نوکری چلی جائے گی. ڈاکٹر اس لیے نہیں اپنے ایم او کے بارے میں کچھ بات کرتے, سب کو پتا ہوتا ہے ایم ڈی کر کیا رہا ہے. دفتر میں باس ڈائریکٹر ہے, زنا کر رہا ہے, سیکشل ہراسمنٹ کر رہا ہے, نیچے سے بورڈ کو بھی کچھ نہیں کرتے. کیوں؟ نوکری چلی جائے گی. دور کہاں چلا ہم نے, میں اب کیا آپ کو سوسیالوجی اور فلسفی کے لیکچر دوں. ہر گھر کے اندر مورتیاں ہیں. مجھے نا ایک میرے ابا جی کے دوست سے, تو شکاگو میں نا ہمیں لے کے گئے وہ ایک اور گھر پہ, دوست ایک اور دوست کے گھر, تو کہتے کہ یار واپس آئے, کہتے عجیب سی نحوست تھی یار, وہ دوست ہندو تھے, کہتے عجیب سی نحوست تھی. میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے انکل کا, نحوست تھی؟ کہتے یہ مورتیاں دیکھ کے نا میری کیمسٹری خراب ہو جاتی. مجھے بات نا میرے اندر بیٹھ گئی. بچہ تھا میں, ہندو میں گھر گیا, آئندہ جب بھی ہندو دوست سے گھر جاتا تھا مورتیاں ڈھونڈتا تھا, ٹریننگ ہو رہی تھی شاید اللہ کی طرف. مسلمانوں کے گھر جا کے کیوں نہیں نحوست ہوتی آپ کو؟ کیوں مورتیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ کرتوت تو وہی کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکٹ سے. بلکہ ہندو تو کیا مورتی کی پوجا کرنی, اس نے کرتا تو وہ بھی پاور کی پوجا ہے, مسلمان بھی اسی پاور کی پوجا کرتا ہے. اس بنا کے اوپر آپ کو من رب کا سوال ہوگا.
تو کیا پھر بغاوت کر کے کھڑا ہو جا کروں، مر جاؤں؟ یہ سوال ہوتا ہے. کیا کروں سر، میں تو 18 سال نہیں پورے کر سکوں گا اگر آپ والی باتیں مانی تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ 18 سال مطلب دیکھیں ذرا 18 سال میں مرنا آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ کریں گے تو مر جائیں گے. دیکھیں ایک اور رب نکلا ہے اس میں سے. جب اللہ نے مارنا ہے تجھے، وہ 118 کا مارے گا یا 18 کا مارے گا، کوئی اور مار سکتا ہے تجھے؟ مارا جاؤں گا سر، مارا جاؤں گا، یہ جملہ ہوتا ہے سر. بھوکا مر جاؤں گا. اچھا تجھے کون پالتا ہے؟ وہ جلال صاحب پالتے ہیں سر، میرے باس ہیں. یہی مطلب ہے نا اس کا، کیونکہ ان کے خلاف نہیں کھڑا ہو سک رہا. جدھر اللہ کا اصول ٹوٹ رہا ادھر کھڑا ہونے میں مصیبت آ رہی ہے نا، وہ مصیبت آپ کے اندر کی مورتی نظر دکھا دے گی آپ کو. اندر پڑی بھی مورتی نظر آ جائے گی کہ یار میں اللہ کے اصول ٹوٹ رہے ہیں مگر میں کھڑی نہیں ہو سکتی، یا میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے خلاف. شوہر جیسا بھی ہے، باس جیسا بھی ہے. دو ہی شوہر ہے نا، آدمی کا شوہر اس کا باس اور عورت کا شوہر اس کا میاں. وہی اسی کے احکام کتابیں آئے ہوئے، ہم اس کے خلاف جائیں گے. حالانکہ اللہ کے اصول توڑا ہے، وہ پتا ہے توڑا ہے، اتنی پڑھائی کی ہوئی ہے، توڑا ہے. ہاں توڑا، کچھ کریں گے نہیں کریں گے، کیوں؟ اس کے خلاف جائیں گے تو نوکری چل جائے گی. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا، صاف سمجھ آ رہی ہے کہ رزق کا مسئلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں سی سائیکالوجی کا بتائی، موت کا مسئلہ تمہارے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں. اور تیسرا کوئی ڈر ہے تو مجھے بتائیں ذرا. کوئی باس ایسے کہتا ہے میں تجھے کینسر لگا دوں گا؟ کوئی باس تو ایسے کہتا نہیں. ٹرمینیشن لیٹر کے اوپر ایک بیماری ایکسپٹ کریں، آپ کو ایڈز کا وائرس بھی ساتھ مل رہا ہے، اپنی کمپنی کو چھوڑی یا وہاں کو نکال رہے ہیں. نو، two things we are worried about. Number one, we are worried about our life. Number two, we are worried about our sustenance. اس وجہ سے ہم خدا بناتے پھرتے ہیں. Sustenance and life. Life and sustenance. اور دو ہی چیزوں کو قرآن پاک اسی نفسیات کو پکڑا تھا کہ یہ دو چیزیں اگر تُو نے کسی اور سے ایٹریبیوٹ کی تو 100 خدا بنانے پڑیں گے تجھے. 100 خدا بنانے پڑیں گے اگر تُو نے یہ دو چیزیں کسی کے مختص کر دی تو. یہ میرے ہاتھ میں بے فکر ہو کے لڑ، نہیں کوئی تجھے مارتا. لائف میرے ہاتھ میں، کوئی نہیں قتل کر سکتا. لائف میرے ہاتھ میں، کروڑ لوگ تجھے مارنے کے لیے نہیں مار سکتا. لائف میرے ہاتھ میں. سورہ فرقان پڑھیں، آیت میں آپ کو بتاؤں. اٹھا سکتا ہی نہیں کوئی دنیا سے جب اللہ تعالیٰ نہ کہے، اور تجھے کو بچا سکتے ہیں جب اللہ نے اٹھانا. مسلمان کو تو صرف اللہ مارتا ہے. دوسرا، رزق کے ذمہ دار تو ہم ہی ہیں. ہم ہی ہیں. ہم ہی ہیں کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی باس نہیں بتائے گا، اب کوئی شور نہیں بتائے گا. روڈ پہ آ جاؤں گی، میں نے ایک زانی سے طلاق لے لی تو روڈ پہ آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، صرف اللہ کے ماننے والی ہے تو. اگر ورشپ میری ہے، اگر من ربو کا کہاں سے تجھے آتا ہے تو روڈ پہ ہو یا محل میں ہو، رزق پہنچانا میرا کام ہے. مگر نہیں، کیسے سر؟ وہ جو ٹرانزٹ کا پیریڈ ہے نا، وہ مجھ سے گزارا نہیں جائے گا. وہ ٹرانزٹ فرام دا ایول سسٹم ٹو دا گڈ سسٹم کے بیچ میں ٹرانزٹ ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں نا. وہ ٹرانزٹ نہیں گزارا جائے گا سر میرے سے. اس نوکری کو میں نے اگر چھوڑ دیا تو روڈ پہ آ جاؤں گا سر. اس کے بعد جو کچھ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا، اس کے بیچ میں جو ٹرانزٹ ہے نا، وہ گزارا نہیں جائے گا. وہ ٹرانزٹ نہیں گزارا جاتا ہم سے. ٹھیک ہے. اور مجھے کیا کہتے ہیں یہ اسپیشلی کارپوریٹ امپلائیز کہتے ہیں سر، وہ فیئر آف دی ان نون ہوتا ہے. فیئر آف دی ان نون. سوچیں ذرا، کیا ہے مسلمان کہہ رہے ہیں فیئر آف دی ان نون ہے سر. نوکری چھوڑوں گا، فیئر آف دی ان نون ہے. تو فیئر آف دی ان نون کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ اسی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا تھا بلیور آف دی غیب ہیں آپ، بلیور آف دی ان سین. بلیور آف دی ان سین کو فیئر آف دی ان نون ہو رہا ہے. سمجھے ذرا. کہنا صحابی کا اگر الٹ دیکھنا ہو تو آج کے مسلمان دیکھ لیں. میں خالی نام بدلوں نا مسلمانوں کی اور شہر بدل دوں. نیو یارک میں عثمان جنجوا صاحب کا وہی حال ہے جو پیٹر جوہنسن کا میاں والی میں حال ہے. وہی خدائی پرستی ہے جو چھوٹے خداؤں کی خود بنائی کرتے ہیں. اب میں نے جان کے نیشنلٹی بدل دی، اس لیے کسی ٹینشن میں نہ لئیے گا کہ مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے. جتھا پورا ایسے ہوا تو جتھے کے پیچھے چلا گیا. ہم کیمسٹری نے بتایا کرتوت کیا کریں گے، اور فلسفہ کالا ہو گیا تو پھر چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے. ابھی میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں لاجک کے خدا بنائے ہم نے، سینس اینڈ سینسیبلٹی کا خدا
کے تھرو خدا بنایا. ابھی میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں تاکہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں, خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اس طرح کی جنہوں نے وہ والی کتابوں کا ایکسپوجر نہیں ہے, زیادہ تر ہاؤس وائف, دے بیٹر انڈرسٹینڈ, دے آر دی مدرز. میرے کہنے سے آپ نے خدا بدل لینے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی, میرے کہنے سے کیا ہونا ہے. میں آپ کو اسے ڈرانے والا آیا ہوں کہ جب من ربو کا بولے گا نا تو ساحل ادیم نہیں ہوگا, وہ بڑے انکل نہیں ہوں گے, بس چچا سسر نہیں ہوں گے آپ کے, وہ باس نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسا گرجدار آواز کا فرشتہ ہوگا نا کہ تم سسٹین نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ادھر. اس نے تمہارے دوستوں کی طرح آ کے نہیں پوچھنا کہ ہاں بھیا من ربو کا, نو. آپ کو لگ پتہ جائے گا انٹر ڈائمینشنل ڈائلاگ ہوتا کیسے ہے, کسی اور ڈائمینشن سے آگے آپ کو اس نے پکڑنا ہے. اٹس اے big problem. You better understand this is the biggest problem in the history of mankind. ایسے ہم نے کیجولی لکھ دیا gods of today. آج تک آدم کے پہلے بچے سے لے کے آج تک کا سب سے بڑا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. جیسے آپ مریں گے نا, سب سے پہلا کام یہ ہوگا فیل یا پاس, اس کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. پہلے سوال بھائی فیل, پہلے سوال بھائی پاس, یہ اس کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. من ربو کا, کتنے خدا بنا کے لائے ہو, جیب میں مورتی پڑی ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے تو حالات ہیں, قبر میں بھی مورتی, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, کفن میں مورتی رکھ کے دفنا رہے ہم, اس مورتی کو مورتی کہہ نہیں دے, بس یہ حالات ہیں. مرتے وقت مجھے خود بزرگان پاکستان کے ٹربنز پہنی ہوئی ہیں, کہتے ہیں کہ بیٹا اتنا آپ کو اللہ نے تاثیر دی ہے باتوں میں, بچوں کو یہ بھی تو بتائیں کہ مرتے وقت جو بزرگ آتے ہیں نا, مرتے وقت ان پہ بیعت کرنی ہے. یہ ہے پاکستان کا مسلمان. پیدا ہوتے وقت بھی ہم اس کو مندر میں رکھتے ہیں, اور مرتے ہوئے آخری سیکنڈ میں مندر میں ہی مارتے ہیں اس کو کہ تو مورتیوں سے نہ مبرہ ہو جائے کہیں سے, تجھے اینڈ تک تجھے گارنٹی کریں گے. کہ جو بچہ اس پہ نہ جائے, لبرل ہو گیا, بہت لبرل ہو گیا ہے, وہ کسی اور لیول کے خدا, ان کے خداؤں نے جینز پہنی ہوئی ہے, ان مورتیوں نے ادھر لانے کی کوشش کرتا ہے. ذرا یار ایٹ لیسٹ دکھتے تو اچھے ہیں, بینٹلی تو چلانی پڑ جائے گی نا, کوئی ایسی گاڑی تو ملے گی, جاؤں گا تو جہنم میں, دنیا میں تو بڑی گاڑیوں میں چلاؤں گا نا, یہ کہہ کے بچہ بھاگ جاتا گھر سے. تو تھرڈ ڈائمینشن کے ہیں وہ صحابی, نہ اس ڈائمینشن میں ہے ایکس میں, نہ وائی میں, وہ زیڈ ڈائمینشن کے لوگ تھے صحابی. نبی جو بتاتے رہے کہ یہ دونوں پارٹی غلط ہیں یار, وہ جو کول کھیل رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں, یہ جو دیسی ہیں یہ بھی غلط ہیں. کدھر جائے بچہ ہمارا پھر؟ تھرڈ ڈائمینشن تو پتہ ہی نہیں اس کو, ہم تو ایکس اور وائی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. بہت برے یا ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں میں, اونچ نیچ نہیں, نیچ اور نیچ میں ہوں, دونوں طرف ہی دوزخ کے دروازے کھول دیے ہم نے. وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں, کھلے عام کہتے ہیں دوزخ میں آنا تو بتاؤ, دنیا میں عیاشی کرائیں گے. کھلے عام منہ سے بولتے ہیں کہ تمہاری والی تو دوزخ جنت ہم مانتے ہی نہیں ہے, جانا تو اینڈ میں دوزخ میں. ڈیری خود منہ سے بولتے ہیں جو تمہاری دوزخ ہے نا, اگر ہوئی تو اینڈ میں اسی میں جائیں گے, فکر نہ کرو, مگر دنیا میں تو عیاشی کرنے دے. یہ لوگ کہتے ہیں جنت کے نام کے اوپر اللہ خوش ہو, اللہ سے دعائیں کر, کام سارے ابو لہب اور ابو جہل کی. میں آپ کو نا ایک کتاب ہے, اس میں ابو لہب کی دعائیں بتاتا ہوں, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قبل اسلام کی دعائیں بھی اس میں لکھی ہوئی, آپ کو پتہ چلے اللہ سے ہی دعائیں مانگتے تھے. Let's put the responsibility today. اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ اگر میرے بیٹے سے, اپنے آپ سے عہد کر لیں, اللہ تعالیٰ نماز کے دوران عہد کریں کہ اگر میرے بیٹے بیٹی سے من ربو کا اگر سوال فیل ہوا نا, یا اللہ مجھے بھی دوزخ میں چلائیں. یہ اپنے آپ سے نا عہد کر لیں, کیونکہ اللہ نے ویسے بائی دی وے ریت کا سوال آپ سے ہی کرنا ہے, مگر ایٹ لیسٹ کانشیس تو ہوں اس بارے میں. اللہ تعالیٰ سے تہجد کی نمازوں میں اٹھ کے کہیں اللہ اگر میرے بچوں سے من ربو کا سوال فیل ہو گیا نا, مجھے ایگزیکٹ اس سزا کی دگنی سزا اس کے سامنے نہیں, پہلے اسی آگ کو ڈبل کر کے مجھے پہلے اس کے اندر پوری طرح جلائیں, اس کو دکھائیں, اور پھر اس کو کوئی سزا دیں. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ
کانشیسنیس کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے. اصلی سوال ہے کیا. میں تو بھی ارائیت الذی یکذب بالدین کا سیشن کرنے لگا تھا، مگر اس کے لیے بھی ایمان چاہیے ہوتا ہے. اس کے نہ ماننے والا بھی ایک خاص ایمان کا تولی ہوتا ہے. آنٹی ہو یا انکل ہوں، امی ہو یا ابو ہوں، کوئی میٹر نہیں کرتا. اگر اللہ کا اصول توڑا ہے، اللہ کے اصول کو گرے کر رہا ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا. خدا کی قسم اسی سے بغاوت کے لیے اسلام آیا. جب اللہ تعالیٰ کو اصول سمجھ آ جائے گا تو سوال آپ سے ہوگا پورا کیوں نہیں کیا. نہیں سمجھا تو سوال دو ہوں گے، پہلے سمجھا کیوں نہیں. بچت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هل یستوی الذین یعلمون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کہو کہ نہیں ہے وہ برابر. کون نہیں برابر؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا نہیں برابر. تو پہلا سوال جہالت کا، اگلا سوال عمل نہ کرنے کا. دھکنی سزا ہمارے اوپر. اور ہم سمجھ رہے ہیں من ربو کا اللہ عز و جل بولیں گے جا کے وہاں پہ. یہ تو سوال ہے ہی نہیں. دعائیں کس سے مانگتے تھے؟ اس کی عربی بتاؤں. یہ سوال نہیں ہے قبر میں دعا کس سے مانگتے تھے. سوال یہ ہے کہ کس کی بات کرتے رہو بھائی. کہاں سے پیسوں کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ ربو کا پالنے والا. مال کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ جان کو پالنے والا. ہاں، جان کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ So, big problem. Very big problem. Moms and dads, امی اور ابو مروا دیا آپ سب نے. So, ابھی وقت ہے اٹھیں. انشاءاللہ اپنی بچیوں کو طاقت دیں، وہ اپنے آگے سے بچوں کو طاقت دیں. اپنے بیٹوں کو طاقت دیں، وہ آگے سے اپنے بچوں کو طاقت دیں کہ لڑنا ہے بیٹا، لڑنا ہے، ورنہ کام نہیں ہونا. خیر ہے مر جانا، اللہ نے مارنا ہے تو مرنا. تم نے اگر جتھے سے نہیں مرنا تو کسی کینسر سے مر جاؤ گے، بے شک 12 سال کی ہو گئے. اگر مرنا 12ویں سال میں لکھا اللہ نے تو لڑ کے ہی مر جاؤ، اس سے بہتر ہے. اگر اللہ نے نہیں لکھا مرنا تو جتھا پورا کا پورا تیرے تابع آ جائے گا. تم نے لڑائی کی تو یہ فارمولا بتا رہا ہوں میں، سائیکالوجی کا فارمولا ہے. اگر تمہاری عمر 50 سال پلس ہوئی نا تو بچپن سے لڑائی کی ٹریننگ کروا دو جتھے کے خلاف. دیکھیں پھر پوری دنیا آپ کے تابع ہوگی. ظاہر ہے ساری عمر جتھے سے لڑتا. اتنا آسان ہو جاتا ہے نفسیات کو اگر اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ رکھ دیں کہ مارنے والا صرف اللہ ہے، اور یہی والا اصول پیسوں پہ لگائیں تو پھر آپ پھر دیکھیں پھر طاقت کیسے آتی ہے آپ کے پاس. یہ صحابی نے کیا، جس نبی نے کیا، ہمارے سامنے ہر نبی نے کیا، ہر صحابی نے کیا. طاقت ان کے پاس آ گئی. کوشچنز لیتے ہیں. يظن